कितने लोग हैं जो आज खुश हैं? हालेलुया। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां। सब बैठ सकते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है ज़बूर 97 में कि ऐ साधको खुश रहो और उसके पाक नाम का शुक्र अदा करो। आमीन। हालेलुया। यानी खुदा का बंदा ज़बूर नवीस बयान करता है कि ऐ साधको, जो सादिक होते हैं वो हमेशा खुदावंद के घर में आकर खुश और खुर्म रहते हैं। वो गिलास बहुत गलत जगह पे रखा है, किसी के सर में लग सकता है। तो जो सादिक है वो क्यों खुश रहता है? क्योंकि वो जानता है कि मेरा खुदा जो है वो सदाकत का खुदा है, सच्चाई का खुदा है, इंसाफ का खुदा है। वो तरफदारी नहीं करता। और मैं चूंकि खुदा पर ईमान रखता हूँ जो मेरा बादशाहों का बादशाह है, वही मेरा इंसाफ करेगा, वही सच्चाई का साथ देगा, क्योंकि राह, हक और जिंदगी वही है। और जब मैं उसके पास आता हूँ तो मेरी ज़िंदगी में जितने भी गम हों, जितनी भी मुसीबतें हों, वो एक ऑर्डर करेगा, वो एक हुक्म जारी करेगा, तो मेरी तमाम जो मुसीबतें हैं, वो तंगियाँ हैं, वो क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। हालेलुया। तो हम खुदा के कलाम की जानिब बढ़ते हैं। तो आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे रास्तबाजी और वफादारी। क्या? रास्तबाजी और वफादारी। राइटनेस एंड लॉयल्टी। यानी रास्तबाजी और वफादारी क्या है? तो आए मेरे साथ निकालें यसाया की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत। यसाया की किताब चैप्टर 1 वर्स 26। तो है मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में मज़कूम है और मैं तेरे काजियों को पहले की तरह और तेरे मुशीरों को इब्तदा के मुताबिक बहाल करूंगा। इसके बाद तू रास्त बस्ती और वफादार आबादी कहलाएगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना अब सबके लिए बारिश से बरकत ठहरे। आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा अपने बंदा यसाया नबी की मार्फत अपनी कौम से कलाम करता है, उनसे बात करता है। वो कहता है कि मेरे लोगों को ये कहो, और उसका नबी खुदा के इल्हाम को अपने लोगों से बयान करता है, खुदा की कौम से बयान करता है जो उस वक़्त मुफलसी और गुलामी और मुसीबत और तंगी के अंदर मुब्तला थे। वो मिस्र की गुलामी से तो निकल आए, लेकिन वो बाबल की असीरी में चले गए, वो गुलामी में चले गए, वो नबूकत नजर की गुलामी में चले गए। क्यों? वजह क्या थी? उनकी नाफरमानियां, उनके गुनाह और उनका गैर कौमों की तरह दिखना और नजर आना। हालांकि खुदा ने अपनी कौम को दूसरों से क्या रखा था? अलग रखा था। लेकिन यहाँ पर जब वो अपने गुनाह और नाफरमानियों को दोहराते हैं तो दोबारा वो बाबल की असीरी में चले जाते हैं। लेकिन खुदा हमारा मोहब्बत का खुदा है, वो कभी भी गुनाहगार को और नेक को, दोनों को ही, रास को और नाराज को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। सिर्फ शख्स, ख्वाह वो गुनाहगार ही क्यों ना हो, सिर्फ वो खुदा का तालिब हो। खुदा अपनी बाहों को समेटता है और अपने बेटे की तरह, अपने बेटे की सूरत में वो हमें अपने गले से लगा लेता है, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छुपा लेती है। और यहाँ भी खुदा की मोहब्बत का एक बेहतरीन अंसर है कि याद रखें कि जब भी कौम बनी इसराइल जो है वो गुलामी मुसीबत के अंदर गई, वो दुख और तकलीफों के अंदर गई, जब भी उन पर शैतानी हुकूमतें कायम की गई तो हुआ क्या? वहां पर खुदा ने अपने किसी मंसूब को भेज दिया। हालेलुया। तो खुदा कभी भी अब किसी भी दौर में अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता।
اور یہاں پر بھی آج آپ کی زندگی کے اندر کچھ بھی ہے، خواہ آپ اپنی زندگی کے اندر کتنے بھی پریشان ہیں، تو ہمیشہ یاد رکھیں خدا نے کسی جگہ پر کسی ایک ایسے شخص کو مقرر کیا ہے جو آپ کی نجات کا باعث ہے۔ ہاللیلویا۔ جب ہم قوم بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں، جب وہ نبوکت نظر کی غلامی میں گئی تو یسایہ ان کے پاس گیا، یسایہ کو خدا نے بھیجا، اسے اٹھا کھڑا کیا تاکہ میری قوم بحال ہو جائے۔ جب وہ مصر کی غلامی میں تھی تو موسیٰ کو خدا نے مقرر کر دیا۔ خدا ہر دور کے اندر جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور یہاں بھی یسایہ 1 باب اس کی 26ویں آیت کے اندر بھی جو ہے وہ کلام کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے قاضیوں کو دوبارہ بحال کر دوں گا، تمہارے اندر جو ہے میں دوبارہ سے جو ہے وہ نظام، وہ شریعت کا وہ نظام جو بالکل نیستہ نابود ہو چکا ہے، میں تمہارے اندر وہ بحال کروں گا۔ تمہارے اوپر انصاف کرنے والے میں بٹھا دوں گا جو تمہارا انصاف کریں گے۔ ابھی تو تمہارا انصاف کوئی نہیں کرنے والا، لیکن اس کے لیے خدا ایک بات ان سے کہتا ہے۔ خدا نے کیا کہتا ہے کہ جب تم یہ تمام چیز اپنے بندہ کی وجہ سے وہ ہم کلام ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تب تم کیا کہلاؤ گے؟ راست باز برسی کہلاؤ گے اور وفادار کہلاؤ گے۔ یعنی یہاں پر ہمیں رائٹنیس اینڈ لائلٹی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، راست بازی اور وفاداری۔ یعنی خدا چاہتا ہے کہ جو اس کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے اس کلام کو مانتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، اسے اپنی زندگی میں لیتے ہیں، تو میں نہ صرف انہیں بحال کروں بلکہ بحال ہونے کے بعد ان کے اندر کیا نظر آنا چاہیے؟ راست بازی اور وفاداری۔ ہاللیلویا۔ تو خدا آج یہ ڈیمانڈ کرتا ہے آپ سے کہ راست باز بھی بننا ہے آپ کو اور وفادار بھی بننا ہے۔ تو پچھلے سنڈے جب میں نے خدا کا کلام بیان کیا تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راست بازی کیا ہے۔ راست بازی سے مراد وہ کام ہے جو آپ کرتے ہیں۔ آپ اس دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ راست بازی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اس کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو مکاشفہ 19ویں باب کی 8ویں آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ راست بازی کیا ہے اور راست بازی کی کتنے اقسام ہیں؟ آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ ہم نے راست بازی کا ذکر تو کیا، لیکن راست بازی ہے کیا اور راست بازی کی کتنی اقسام ہیں، کتنی ٹائپس ہیں یا کتنی طرح کی راست بازی ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں راست بازی کا، راست باز ہونے کا یا راست رو ہونے کا ہمیں بیش بہا جو ہے وہ ہمیں ذکر ملتا ہے۔ بیٹا ذرا آہستہ بات کریں۔ تو کیا ہے؟ وہاں پر ہمیں خدا کے کلام میں راست بازی کا بہت دفعہ ذکر ملتا ہے۔ راست بازی کتنی طرح کی ہے؟ یاد رکھیے گا، آپ اس دنیا کے اندر جو کام کرتے ہیں، جس طرح سے ابھی سسٹر نے یہاں پر آ کر میٹنگ کو لیڈ کیا، تو یہ ان کی کیا ہے؟ راست بازی ہے۔ تو آپ اس دنیا کے اندر جو بھی کام کرتے ہیں وہ راست بازی کہلاتا ہے، یعنی وہ کام جو آپ سر انجام دیتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ہمیں 3 طرح کی راست بازی کا ذکر ملتا ہے، یعنی اس دنیا کے اندر کچھ بھی ہم کر لیں، اچھے ہوں یا برے ہوں، ہمیں 3 طرح کی راست بازی کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ پہلی راست بازی ہے سیلف رائٹنیس۔ کیا ہے؟ سیلف رائٹنیس، یعنی وہ راست بازی جو آپ کی اپنی ہے۔ کیا ہے؟ آپ کی اپنی راست بازی ہے، میری راست بازی ہے، آپ کی راست بازی ہے۔ یعنی اگر ہم 10 لوگ یہاں پر ہیں تو یہاں پر ہر شخص کی اپنی راست بازی ہے۔ تو بائبل مقدس میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ جب ہم متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور
اور اس کے 15वें बाब की दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें जिक्र मिलता है कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ मुनादी और मुसाफत कर रहे थे, मुसाफत में थे, सफर में थे, और वो जगह जगह जाकर खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे थे, तो एक जगह पर मत्ती 15 बाब और उसकी दूसरी आयत में जिक्र मिलता है कि वहां पर उनकी मुलाकात जो है, उनका सामना जो है वो फकीयों और फरीसियों से होता है। और वहां पर शागिर्द हाथ धोए बगैर ही जब वो खाना खाने लगते हैं तो वहां पर जो है वो टोक देते हैं, वो गिला करते हैं, वो उस्ताद से गिला करते हैं, उनके रहनुमा से गिला करते हैं। वो कहते हैं कि ऐ उस्ताद, तेरे शागिर्द तो खाना खाने से पहले हाथ ही नहीं धोते। तो तब यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जो पौधा मेरे बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। यहां पर वो रवायात है, वो दस्तूर हैं जो आप अपनी जिंदगी के अंदर कायम कर लेते हैं, वो असूल हैं जो आप अपनी जिंदगियों में, अपने इनफरादी तौर पर या अपने घरों में इज़्वाजी जिंदगी या खानदानी जिंदगी के अंदर जो है वो आप अपने ऊपर लागू कर लेते हैं, या आपको बने बनाए मिलते हैं, या फिर जो है आप खुद से कायम करते हैं। मैंने आज के दौर में बेशुमार ऐसे घरानों को देखा है कि जब भी कोई बहू उनके घर में ब्याह कर जाती है तो उनके खानदान के अंदर कुछ असूल चल रहे होते हैं। कोई नूह जड़िए कोई औरत जे वो बुआ खोल के बाहर ना देखे, वो दुपट्टा सिरते लवे, बहुत से ऐसे कवानीन हैं, वो निकाब ले, वो ऐसे करे। वड्डे भाई ने जो कह दिता ओही होना है, बंदे दी केड़ी गल है। बंदा भी आंदा घर, वो कहता कि हाँ भलिए लोके को रोटी शोटी दे, वो की कहती अज तेरे कह रहे ने कि तेरे वड्डा भाई है, कह रहे थे इंज ही करना है। वो वड्डा भाई भी उंजदा ही हुंदा, वो कहता जो कह देता वो कह देता। वो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को नजरअंदाज करके जो है वो खानदानी जो रवायात है, जो उनकी अपनी राष्ट्रवादी जो खानदान या अबौ अजदाद से चली आ रही है, वो उसको लागू कर लेता है। और बाज़ औक़ात मैंने ऐसे घराने भी देखे हैं कि वो उनकी अपनी राष्ट्रवादी, खुदा की राष्ट्रवादी नहीं मैं बात कर रहा, अपनी राष्ट्रवादी, खुद से बनाई हुई राष्ट्रवादी, अपने कायम करदा असूल, अपने कायम करदा रवायतें, अपनी कायम करदा जो है ट्रेडिशंस जो है, अपने कायम करदा कस्टम्स जो है, वो क्या करते हैं, वो लागू कर लेते हैं। जरूरी नहीं खानदानी हो, किसी शख्स की अपनी राष्ट्रवादी भी हो सकती है। कोई बहन जो है वो अपनी राष्ट्रवादी भी कायम कर सकती है। जरूरी नहीं कि घर का मर्द ही ऐसे, कोई भी अपनी राष्ट्रवादी को जब कायम करता है तो वो उसकी सेल्फ राइटनेस कहलाती है। तो यहाँ पर भी फकीह और फरीसी जो है वो खुदा की राष्ट्रवादी की बात नहीं कर रहे, वो मजहबी राष्ट्रवादी की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो अपनी राष्ट्रवादी को इतना बढ़ाकर और इतना असूल पसंद बना रहे हैं कि उन्होंने यीशु मसीह से गिला कर दिया। आगे यीशु मसीह जो हैं वो इस भेद को जानते थे जो मैं आज आपसे बयान कर रहा हूं। वो क्या बयान करते हैं कि जो पौधा मेरे बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि वो चीजें जो बाहर से जिस्म में दाखिल होती हैं वो इंसान को नापाक नहीं करती, बल्कि वो चीजें जो अंदर से बाहर आती हैं वो इंसान को नापाक करती हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर उनकी सेल्फ राइटनेस को मुस्तरद कर दिया। क्यों? क्या हाथ धोना बुरी बात थी? नहीं, बात तो अच्छी है, उन्होंने कोई बुरी बात तो नहीं की, लेकिन मसला क्या था? मसला ये था कि आप के फकीह और फरीसी जो हैं वो अपनी राष्ट्रवादी को इतना ज्यादा कर लेते थे कि उस पर ईमान रख बैठे थे, अपने कायम करदा असूलों पर वो फेथ उस पर रखते थे, और लोगों को इतना वो सीरियसली बताते थे और खुद भी अमल करते थे कि उसे गुनाह
समझना शुरू कर देते कि जो हाथ नहीं धोता ऐसे होगा जैसे खुदा नाराज हो गए। एक घर के अंदर मैं गया, वहां पर एक बहन थी, तो उनके सर पे दुपट्टा नहीं था। सर पे दुपट्टा नहीं था, तो वो पता नहीं शायद किसी बच्चे को आवाज देने के लिए, तो वो ना थोड़ा गेट से 2 कदम 4 आगे बढ़ गई। उधर से ही उसके ससुर ने देख लिया। वो वक्त से लेकर अगले 1 हफ्ते तक जो है वो उसकी जान अजाब में पड़ गई कि हमारी बहू, हमारी नूह जो है उसकी जुर्रत कैसे हुई कि वो बगैर दुपट्टे के जो है वो 2 कदम जो है वो आगे चली गई। मैंने भी बेशुमार दफा उन्हें फोन किया, उन्हें बताया, उन्हें समझाया। मैंने कहा इसमें कोई ऐसी बात नहीं, बात यह है कि सर से दुपट्टा सिरक जाए कोई मसला नहीं है। जितनी बेहूदगी और जितनी बेशर्मी किसी की बुरी नजर पड़ने से पड़ती है, उतनी दुपट्टा सिरकने से नहीं पड़ती। और वैसे भी खुदा के कलाम में अगर ये है कि अगर दुपट्टा जो है वो सर पर है तो ये आपके फरमाबरदारी को, ताबेदारी को जाहिर करता है। यहाँ पर जैसे ये भाई और बहन बैठे हैं हमारे, कि अगर उनके सर पर दुपट्टा नहीं है तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी, लेकिन असल मसला तब होगा कि जब ये फिरौन साहब की ताबेदारी से निकलेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि असल में हमारी अपनी कायम करदा जो सेल्फ राइटनेस है वो किस तरह से खुदा जो है उसे रद्द कर देता है। हम अपनी सारी जिंदगी जो है वो अपनी सेल्फ राइटनेस जो है उसे गुजारते गुजारते कायम करदा असूल बनाते 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 ना सिर्फ खुद महदूद होकर रह जाते हैं, बल्कि जो कोई हमारे खानदान के अंदर जो होता है, जो इन आपकी कायम करदा रास्तबाजी में कायम नहीं रहता या शामिल नहीं होता या उसे नहीं अपनाता या उसका हिस्सा कभी नहीं बनना चाहता, जो है वो आप उसे क्या करते हैं, रद्द कर देते हैं। फकीह और फरीसी जो है वो भी जो भी उनके सामने आता था वो उसे क्या करते थे, रद्द कर देते थे। तो यीशु मसीह जिनको वो रद्द करते थे, यीशु मसीह उन्हें गले से लगा लेता था। हालेलुया। तो क्या है, आपकी सेल्फ राइटनेस जो है वो आपकी जिंदगी को क्या कर देती है, बर्बाद कर देती है। जरूरी नहीं आपकी सेल्फ राइटनेस, मैंने पहले बताया कि बुरी हो, लेकिन उसे इतनी अहमियत ना दें कि वो आपका ईमान बनना शुरू हो जाए, आप किसी की अदालत करना शुरू हो जाए अपनी कायम करता सेल्फ राइटनेस की वजह से। फिर हम देखते हैं रिलीजियस या रिलीजन राइटनेस। क्या? रिलीजन राइटनेस यानी मजहबी रास्तबाजी। ये सेल्फ राइटनेस से भी ज्यादा अहमियत की आमद है और समझने की जरूरत है। आज यानी मजहबी रास्तबाजी क्या है? मजहबी रास्तबाजी। मजहबी रास्तबाजी क्या है? जैसे मैंने पहले बताया कि रास्तबाजी काम करने का नाम है, और याद रखिए कि रास्तबाजी के अंदर आपका एटीट्यूड, आपकी नेचर, सबसे पहले आपकी नेचर, फिर आपका एटीट्यूड और फिर आपका एक्शन है। यानी आपकी सोच, फिर आपका एटीट्यूड, आपका किरदार और फिर आपका अमल है। ये राइटनेस की सबसे मुख्तसर और बड़ी तारीफ मैं बयान कर रहा हूं। तो रिलीजन राइटनेस की जब बात की जाती है, मजहबी राष्ट्रवादी की बात की जाती है, तो वहां पर हमें जो है बाइबल के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाती हैं। और उसमें क्या है? पहली बात, रोजे रखना, कुर्बानी चढ़ाना, परस्तिश करना, रेगुलर चर्च में आना या इबादत का हिस्सा बनना, दुआएं करना, चंदे देना, हदिये देना, नजराने पेश करना, ये आपकी क्या है? मजहबी रास्तबाजी है, रिलीजन या रिलीजियस राइटनेस।
تو خدا جو ہے وہ جب ان پر نگاہ کرتا ہے، کیا آپ روزے رکھتے ہیں تو آپ مذہبی راستہ بازی کو پورا کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہدیے، چندے اور اپنی دے یقیاں دیتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ریلیجن یا مذہبی راستہ بازی کو پورا کر رہے ہیں۔ اگر آپ پرستش کر رہے ہیں تو آپ اپنی مذہبی راستہ بازی کو پورا کر رہے ہیں۔ اگر آپ دے یقیاں ریگولر دے رہے ہیں، اپنے چندے اور ہدیے ڈال رہے ہیں تو آپ اپنی مذہبی راستہ بازی کو پورا کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ بری بات ہے؟ نہیں، یہ اچھی بات، یہ راستہ بازی اچھی ہے، لیکن یہاں پر ایک اور بات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی کاہن تھے، فقی اور فریسی، سردار کاہن، شرع کے عالم جو تھے، وہ ان تمام چیزوں کو کیا کرتے تھے؟ پورا کرتے تھے۔ تو تب یسوع مسیح نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہوگی تو تم کیسے آگے جا سکتے؟ یعنی اگر تم روزے رکھتے ہو، تم ہدیے دے یقی چندے دیتے ہو، ٹھیک کرتے ہو، فقی فریسی بھی یہ کرتے ہیں، لیکن تمہاری راست بازی جو تم بھی کرتے ہو، بائبل پڑھتے ہو، چرچ جاتے ہو، چندے ہدیے دے یقیہ روزے رکھتے ہو، قربانیاں دیتے ہو، تو کیا ہے؟ آپ کی رائے یہ تو فقی اور فریسی بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یسوع سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوا۔ روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، کلام بھی سنایا جا رہا ہے، سنا بھی جا رہا ہے، پرستش بھی ہو رہی ہے، ہر چیز دے یقیاں، ہدے، نذرانے، آٹے کی صورت میں، فصلوں، پہلی فصل کی صورت میں ہر چیز دی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی یسوع سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی کیا ہے؟ مذہبی راستہ بازی۔ اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو مذہبی راستہ بازی تو ہے، لیکن اس میں وفاداری نہیں ہے۔ یسایہ 53 باب میں کیا کہا کہ تم نے 70 سال روزے رکھے، میرے لیے کب رکھا؟ قربانیاں چڑھاتے رہے، تب بھی کچھ نہیں بنا، یسوع کو آنا پڑا۔ ہدیے دے یقین چندے نذرانے دیتے رہے، ایک بوڑھی عورت نے سب سے کم ڈالا تو وہ سب سے اوپر اس کا ہدیہ گنا گیا۔ ہاللیلویا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ وفاداری کی بات، یعنی راست بازی اور وفاداری۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ سیلف رائٹنس کے اندر وفاداری نہیں ہے۔ جو چیز میں نے کہی دی تم اس پر زیادہ زور دیتے ہو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جب بھی پانی پیو بیگ پیو، پھر کیا کہتے ہیں؟ جو بھی داخل ہو وہ سیدھا پیر پہلے اندر رکھو۔ بھائی میں پٹھا ڈال لیا تھا کہ خدا ناراض ہو جائے گا میرے ساتھ۔ تو یہ کیا ہے؟ سیلف رائٹنس۔ لیکن مذہبی کیا ہے؟ 40 روزے آگے نے رکھ لینے، اوے میں پورے رکھے نے میں، لیکن وفاداری نہیں۔ یہ کیا ہے؟ مذہبی راستہ بازی۔ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اچھا ہے، لیکن آپ کا یسوع سے تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بھی فقیر فریسی ہو، وہ تو آپ سے اور مجھ سے بھی زیادہ کہیں بہت شریعت پر عمل کرتے تھے، بہت زیادہ کرتے تھے، شاید آپ اور میں نہیں کرتے، وہ پھر بھی یسوع سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ وفاداری نہیں تھی۔ اور یہاں پر جب ہم یسایہ 1:26 میں ہے جو آج کی ہماری مرکزی آیت ہے، جب ہم اسے انگلش میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے رائٹنس اینڈ فیتھفل۔ کیا ہے؟ اینڈ فیتھفل۔ ایمان نہیں ہے، وفاداری آپ کے ایمان کو ظاہر کر رہی ہے کہ روایتی طور پر سب کچھ کر لیا، لیکن ایمان جیسی کوئی چیز نہیں ہے، کلام آپ کے اندر ہے نہیں، تعلق یسوع سے نہیں ہے، لیکن سبت پاک ماننا ہے۔ اکثر لوگ یسوع مسیح کے پاس آئے، فقیر اور فریسی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تیرے لوگ جو ہے وہ سبت کا حکم توڑتے ہیں، وہ سبت کو پاک ہی نہیں مانتے، سبت پر عمل ہی نہیں کرتے۔ تو اس نے کیا کہا کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے، اگر کسی کی ایک بھیڑ ہو، وہی اس کے گھر کا گزر بسر کر رہی ہو،
تو اسی سے وہ اس کے گھر کی روٹی چل رہی ہو اور اسی سبت والے دن ہی وہ گر جائے تو کیا وہ نہیں نکالے گا؟ وہ نکالے گا۔ تو یہاں پر مقصد کیا ہے کہ سبت کا دن پاک ماننا جو ہے وہ یہ بتاتا ہے خدا کا کلام کہ سبت والے دن نیکی کرنا جو ہے اس سے منع نہیں کیا گیا۔ بے شک ساری اگ نہ جلاؤ پاویں ساری دیہڑی سبت والے دن شریعت کے مطابق، عورت کام نہ کرے، بندہ ڈیوٹی تے نہ جائے تو کوئی ہے فائدہ؟ وہ سادہ بچارے دیہڑی لا کے آندا تے روٹی کماندا ہوئے، لیکن اگر اس دن چلا گیا کام پر تو کوئی خدا ناراض نہیں ہوگا۔ لیکن اپنے آپ کو اس قابل ضرور بنائیں کہ میرے پاس وقت نکلے، کیونکہ خدا کا کلام تھوڑا پنکھا سلو کر دیں، کیونکہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ جب لوگ سبت والے دن، یعنی وہ ہفتے کو سبت ہے نا، ہفتے کو بائبل کے شبات ڈے، تو وہاں پر کیا کرتے تھے؟ خدا کہتا تھا کہ جمعے والے دن تم نے کیا کرنا ہے؟ 2 دن کا کھانا جمع کر لینا۔ اب یہ نہیں ہے کہ تسی کہو کہ کوئی گل نہیں سارے دن خدا دینے تے اسی چرچ والے دن نہیں جاواں گے، کوئی مسئلہ نہیں، اسی اور اگلی باری چلا جاواں گے، اگلی باری ٹائم نہیں، اسی اگلی باری چلے جاواں گے۔ نہیں، اپنی آزادی کو آوارگی کا پردہ نہ بناؤ، خدا یہ بھی کہتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ ہم خدا کے دن کے لیے جو ہے وہ وقت نکال سکے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں چرچ آندے نہیں، کہتے ہیں ساڈی ڈیوٹی ہے، جدو ڈیوٹی چھوٹی جاتی آنا شروع کر دیندے نے، اگلی بار جدو ڈیوٹی لاتے ہو جڑا آن دا ٹائم بچدا وہ بھی چلا جاتا ہے، پتہ لگتا ہے ڈیوٹی اتنے گھنٹے مل گئی۔ تو کیا ہے یہ؟ آپ کی مذہبی راست بازی ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں گاڈ رائٹنس، خدا کی راست بازی کیا ہے۔ جب ہم متی 7 باب اور اس کی 21ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا کی راست بازی کیا ہے کہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنا۔ کیا ہے؟ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنا، باپ کی مرضی کو پورا کرنا، اس کا حکم بجا لانا، اک سڑ کے نہیں، دل سے، خوشی سے کہ انہوں نے آج یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے، مجھے یہ کہا گیا ہے، میں اسی طرح سے کروں گا۔ ہاللیلویا۔ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو سب سے بڑی جو راست بازی ہے وہ ہے خدا کی راست بازی، یعنی یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اب میں اپنے باپ کی مرضی پوری کرنے آیا ہوں۔ ہاللیلویا۔ پھر ہم یوحنا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ باپ کی مرضی کیا ہے؟ کیا ہے؟ اگر باپ کی مرضی پوری کرنی ہے تو باپ کی راست بازی کیا ہے؟ راست بازی اس کی محبت ہے، ایمان ہے، انصاف ہے، اس کا فضل ہے کہ اگر ہم باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے محبت ہونی چاہیے، رحم ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ اگر یہاں پر بچے بیٹھے ہیں تو ان کی ماما یہ ہیں، ان کی ماما وہ ہیں، میری ماما وہ ہیں اور میں اس کا باپ ہوں۔ نہیں کہتے کہا تو باہر بچے لڑ پے ادھر ماما لڑ پے، تیرے بچے نے پہلے چنڈ ماری، سمجھائے میں تو بڑی آکے جانی ہے جدو بھی آتا وہ تو میں کہتی نہیں، کہنے کہ کی گل کرنی ہے۔ نہیں، یہ راست بازی نہیں ہے۔ خدا کی راست بازی، باپ کی راست بازی کیا ہے؟ انصاف کرے، اگر کسی کی غلطی اس سے بتائیں، اس کی اصلاح کریں، لیکن محبت میں رہ کر کریں۔ یہ خدا کی کیا ہے؟ راست بازی ہے۔ فقیہ اور فریسی جو ہیں، اگر کوئی شخص ناپاک ہوتا تھا اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، وہ کہتے تھے پیچھے پیچھے، تم ہمیں بھی ناپاک کر دو گے، لیکن یسوع مسیح نے اس جسم فروش عورت، اس فحاشہ، وہ جو جسم فروشی کرتی تھی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہاللیلویا۔ دوسرے کیا کہتے ہیں؟ یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی پتہ نہیں کیا غلط کام کرتا ہے۔
لیکن کیا ہے؟ خدا کی راست بازی. نہ سیلف رائٹنس ہے، نہ مذہبی راست بازی ہے. خدا کی راست بازی ہی سب سے افضل ہے، اور خدا کی ہی راست بازی جو ہے وہ سب سے اول ہے. ہاللیلویا. تو یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ سیلف راست بازی رکھنی ہے. کیا آپ کی راست بازی اپنی ہونی چاہیے؟ کیا مذہبی راست بازی ہونی چاہیے؟ مذہبی راست بازی ہونی چاہیے لیکن وفاداری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تابعداری فرما برداری کے ساتھ ہونی چاہیے. کیونکہ فقیر جب یسوع مسیح نے یہ کہا کہ ان کی راست بازی سے زیادہ ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب ان میں راست بازی تھی لیکن کچھ کمی ضرور تھی. اس لیے یسوع نے کہا کہ ان سے زیادہ ہونی چاہیے. کہ یعنی راست بازی تو وہ مذہبی پوری کر رہے ہیں جیسا میں نے کہا تھا، لیکن کلام سے وہ ناواقف ہیں، ان کی زندگیوں میں یسوع نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں وفاداری. آخر میں پہلے کیا ہے؟ راست بازی. ہمیں راست باز بننا ہے کہ راست بازی ہے کیا ہے اور راست بازی کتنی قسم کی ہے. اس سے یہ میں نے کیوں بتایا؟ تاکہ اس سے آپ کو جاننے کا موقع ملے گا کہ جو کچھ میں اپنی زندگی کے اندر، روحانی زندگی کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، میں ان راست بازیوں میں کس راست بازی میں شمار ہوتا ہوں. کیونکہ خدا کا کلام کیا ہے؟ آئینہ ہے. جب آپ اس کو سنتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی تصویر دکھاتا ہے کہ آپ کیا ہیں اور کس مقام پر کھڑے ہیں. آپ خوبصورت دکھ رہے ہیں یا بدصورت ہے؟ آپ کے کپڑے صاف ہیں؟ آپ کے چہرے پر جو ہے کوئی داغ اور دھبا تو نہیں ہے؟ یہ آپ نے دیکھنا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں وفاداری. خدا کیا کہتا ہے قوم بنی اسرائیل سے؟ خدا قوم بنی اسرائیل سے کیا کہتا ہے؟ راست بازی اور وفادار عبادی کہلائے گی، بستی کہلائے گی. تو کیا ہے؟ وفادار. پھر ہم دیکھتے ہیں رومیو 4 باب کہ آج آپ لوگ کیسے راست باز بن سکتے ہیں. خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ جو شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتا ہے وہ لعنت کے ماتحت ہے. کیا کرتا ہے؟ جو شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتا ہے وہ لعنت کے ماتحت ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، یسوع کے علاوہ اس دنیا میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، موت فتح کا لقمہ ہو گئی. کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے؟ لیکن خدا کا کلام پالوس رسول کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان ہماری راست بازی گنا جاتا ہے. ہاللیلویا. تو ابراہیم کا ذکر وہ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کی راست بازی کیا تھی؟ کہ وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا. کیوں؟ اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ کا ایمان ہی آپ کی راست بازی ہے، اور یہی راست بازی جو ہے خدا کی راست بازی اور آپ کی راست بازی ہے جو خدا کی جانب آپ کو جوڑتی ہیں یا اس کی قربت میں لے آتی ہے. ہاللیلویا. آج بے شمار اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ آج بے شمار ایسے ایماندار ہیں، آپ بھی ہیں. وہ چھوٹی سی جب کوئی غلطی، میں نے ایک شخص سے کہا کہ خدا آپ کو چننا چاہتا ہے، خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے. نہیں جی نہیں، میں تو بڑا گناہ گار، میں تو بڑا ہی گناہ گار ہوں. نہیں جی ایسی میں ہو سکتا. وہ چلا گیا. وجہ کیا ہے؟ آپ نے صرف ایمان رکھنا ہے. آپ اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتے. آپ جب یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو یسوع آپ کی راست بازی کہلاتا ہے. آپ یسوع، آپ کے کام، آپ کا ایمان یسوع کی راست بازی بن جاتا ہے. کیونکہ جب آپ صلیب کے پیغام کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ وہ جسم کے اعتبار سے تو مر گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ ہو گیا. ہاللیلویا. اور یہاں پر یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو وہ کیا ہوئے؟ مر گئے. اسی طرح سے آپ کو اپنی تمام چیزوں کو بھول جانا ہے، انہیں ختم کرنا ہے.
جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں تو کیا آپ اس کے بعد کبھی ایسا دن نہیں ہے کہ آج تک گناہ نہیں ہوگا یا آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ میرا نہیں خیال کہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے میں نے بپتسمہ لیا میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ نہیں، آپ سے بھی غلطی ہوئی، لیکن پھر کیا ہے، آپ پھر خدا کے سامنے جھکے۔ اس نے کہا کہ اے خداوند میں نے تیرا اقرار کیا ہے، مجھے معاف کر، مجھ سے یہ غلطی ہوگی۔ تو وہ کیا کرتا ہے، آپ کو پھر ایک ہمت اور طاقت دیتا ہے۔ کیا آپ سے کوئی جھوٹ بول جائے، آپ جھوٹ بول دیں کسی سے، آپ کسی سے ناجائز کر دیں، تو کیا آپ چرچ آنا چھوڑ دیتے؟ نہیں۔ کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیونکہ آپ کا ایمان ہے کہ میں چرچ جاؤں گی، میں آنسو بہاؤں گی، میں روؤں گی، میں گڑ گڑاؤں گی، میں گھٹنوں کے بل ہو جاؤں گی، میں روزے رکھوں گی، میں اپنی روحانی قربانیاں چڑھاؤں گی تاکہ خدا مجھے معاف کر دے۔ تو کیا وہ آپ کو معاف نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ اگر وہ معاف نہ کرتا تو جیسے میں یہاں کھڑا ہوں، اگر میں کوئی گناہ کر کے یہاں پہ آیا ہوں تو فوراً آگ آتی اور مجھے کھا جاتی۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ کو نہیں کھا رہی، آپ گھروں پاویں جھوٹ ہی بول کے آئے ہو، میں بھی پاویں کچھ کر کے ہی آیا ہوں، پھر بھی میں اتنے کھڑا کلام سنا رہا تے تسی بھی میٹنگ لیڈ کر رہے ہو تے وارو واری آ کے دعا بھی کر رہے ہو تے ہن بھی بیٹھے ہو تے پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا، تے اودا کی ہے؟ فضل ہی تے ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ اس کا فضل ہے۔ اگر پہلے آتا تو ہن میں نہ ساڈے چ کوئی بھی نہ ہوندا۔ ہاللیلویا۔ تو آپ کا ایمان آپ کی راست بازی ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ نہ سوچیں کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکا، تو کوئی بات، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ کیا آپ کئی دفعہ میرا کہنا نہیں مانتے یا لیٹ سویر کر دیتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں بھی تو کہتا ہوں اچھا چلو کوئی بات نہیں، اگلی باری ہونا غلطی کرنا، اگلی باری ٹائم نہ لا جانا، اگلی باری انج کر لینا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کچھ ناکام ہو جاتے ہیں، کبھی سست پڑ جاتے ہیں، کبھی آپ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، کبھی کبھی آپ میری سوچ سے بڑھ کر اچھا کام کر لیتے ہیں، تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ فضل ہے، یہ خدا کی محبت ہے، یہ خدا کی راست بازی ہے اور اس کا فضل ہے، اور آپ کا ایمان آپ کی راست بازی ہے۔ ہاللیلویا۔ چلیں ہم چند حوالہ جات اس پر پڑھیں تاکہ خدا کے کلام سے جو ہے آپ اس بات کو معلوم کر سکیں۔ رومیو اس کا 4 باب، رومیو 4 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، بلکہ سسٹر صاحب آپ پڑھیں کھڑے ہو۔ 9ویں آیت۔ جی۔ پس کیا یہ مبارک بادی مختونوں ہی کے لیے ہے یا نہ مختونوں کے لیے بھی؟ کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم کے لیے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا۔ آمین۔ کیا ہے؟ ابراہیم کے لیے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا۔ کھڑے رہیں، میں اور بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ جب یسوع مسیح نے ابراہیم سے کہا کہ تیرے سلب سے پیدا ہوگا، تیری نسل سے قومیں اور بادشاہ پیدا ہوں گے، برکت پائیں گے، جو تجھے لعنتی کہے گا میں اسے وہ لعنتی ٹھہراؤں گا۔ تو وہاں پر اس نے کیا کہا کہ میرے تو کوئی اولاد نہیں ہے، میرا جو نوکر علیزر ہے اسے ہی مختار بنا دے۔ تو یہ اس نے کیا کی؟ بے اعتمادی کی ہے، بے اعتقادی ہے، لیکن خدا نے اسے چھوڑ دیا؟ نہیں، اس سے نسلیں پیدا ہوئی، خدا نے اس کی زندگی میں موڑا اور اس کا ایمان اس کی راست بازی گنا گیا۔ کیا اس کی سیلف راست بازی تھی؟ کیا اس کی مذہبی راست بازی تھی؟ نہیں، یہ خدا کی اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی کہہ رہا۔ ہاللیلویا۔ پھر آپ پڑھیں رومیو 4 باب اور اسی کی 24ویں آیت۔ بلکہ ہمارے لیے بھی جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا، اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع کو مردوں میں سے جلایا۔ آمین۔ آمین۔ یسوع کیا ہے؟ آپ کی راست بازی ہے، وہ جلایا گیا۔ اگر وہ آج بھی قبر میں ہوتا، ہاں تب آپ چیک کر سکتے تھے کہ وہ
मेरे गुनाह का नतीजा कब्र है, मौत है, मेरी रूहानी मौत है, तो अब सब कुछ खत्म हो गया। क्या है? खत्म हो गया। आज शायद आप भी पीट रहे होते, समझ गए? तो क्या है? आपके पास जिंदगी है। यीशु ने फतह पाई और वो आपको भी फतह दिलाता है। सिर्फ आपने यीशु पर ईमान रखना है, वही आपकी राष्ट्रवादी है। हालेलुया। ज़बूर 33 उसकी 18वीं है। ज़बूर 33 उसकी 18वीं है। उसकी 18वीं है। देखो खुदावन की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। आमीन। उससे डरते हैं और उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं जी, क्योंकि उसका खौफ इल्म का शुरू है। उसका खौफ इसलिए है कि अगर मैंने कुछ किया तो वो मुझे डांटेगा, वो मुझे छड़ी से मारेगा, वो मुझे कहीं छोड़ ही ना दे। लेकिन ये खुदा है, लेकिन एक बात जो है वो अपनी शफकत भी दिखाता है। जी जी पढ़े, हो गया है पूरे, दोबारा इसी को पढ़ें। देखो खुदावन की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। आमीन। तो क्या है? आपका ईमान आपकी रास्तबाजी है, और आपके ईमान में ये क्या है? अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप शरीयत के पर अमल करना छोड़ दें। क्या है? शरीयत पर अमल करना छोड़ दें, क्योंकि खुदा का खौफ इल्म का शुरू है। और बाप, जब आप उस पर ईमान रखते हैं, उसके खौफ में रहते हैं, तो बाप अपनी शफकत आप पर उड़ेलता है। चले बैठे। गलातियों 3 बाब और उसकी 10वीं आयत की मैं आखिर में तिलावत करूंगा। लिखा है, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। चनाचे लिखा है, जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो लानती है। आमीन। हालेलुया। यानी यहाँ पर वो बात जो मैं पहले आपसे कही कि जो शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो लानत के मातहत है। अगर आपसे कोई गलती सरजद हो जाती है, मत घबराएं। उस पर अगर आपको गलती का एहसास हो रहा है, आप समझ रहे हैं, तो खुदा से के सामने झुक जाए, माफी मांग ले। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप गुनाही करते जाए कि खुदा मैनू माफ कर देता है, पैर जिन्नी बारी जावांगा उन्नी बारी माफ कर देगा। आप फिर आपकी जिंदगी तब्दील होनी चाहिए। हालेलुया। तो आपकी अपनी रास्तबाजी होनी चाहिए या मजहबी रास्तबाजी होनी चाहिए, या खुदा की रास्तबाजी? और खुदा की रास्तबाजी क्या है? कोई भी बताए। खुदा की रास्तबाजी वफादारी है, और आपकी रास्तबाजी क्या है? खुदा की रास्तबाजी वफादारी है, उसका कलाम है, उसकी सदाकत है। लेकिन आपकी वफादारी, आपका ईमान है, आपकी रास्तबाजी है। हालेलुया। मेरे दीदों, खुदावंद जो है आपको इस्लाम की वसीला से